ایک صاحب نے کہا کیا تمباکو کو کاشت کر کے کاروبار کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں جائز ہے۔ تمباکو جو ہے یہ جائز ہے۔ تمباکو استعمال ہوتا ہے نسوار میں، تمباکو استعمال ہوتا ہے سگریٹ میں، سگار میں۔ تمباکو خود استعمال کرنا جائز ہے، سگریٹ پینا جائز ہے، حرام نہیں ہے، اس سے نشہ نہیں ہوتا۔ سگریٹ سے نشہ، تمباکو سے نشہ نہیں ہوتا، چرس سے نشہ ہوتا ہے، وہ حرام ہے۔ افیون سے نشہ ہوتا ہے۔ افیون کیسے بنتی ہے؟ یہ خشخاش کا پودا ہوتا ہے، میں پوری بات تاکہ سمجھا سکوں۔ خشخاش کا پودا ہوتا ہے، اس پودے کے اندر وہ خشخاش باریک باریک دانے نکلتے ہیں، وہ کھاتے ہیں ہم سب لوگ، 100% حلال، کیونکہ اس میں نشہ نہیں۔ لیکن وہی خشخاش کا پودا ہوتا ہے تو اس کا جو تنا ہوتا ہے نا، وہاں لگے جب ہرا ہوتا ہے تو اس پہ کٹ لگاتے ہیں، باریک چھری سے کٹ لگاتے ہیں، یوں کر کے نشان لگاتے ہیں، اس میں سے دودھ سا نکلتا ہے، اس کو جمع کر لیتے ہیں، وہ افیون ہوتی ہے۔ اسی سے پھر آگے دوسرے نشے بنتے ہیں، نارکوٹین بنتی ہے، فلاں بنتا ہے، اور یہ LSD بنتی ہے، اور دوسرے نشے کی چیزیں بنتی ہیں، آئس وغیرہ، اور یہ وہ نشے سب۔ نشہ حرام، اس کو نشے والی چیز کو بیچنا حرام، اس کو خریدنا حرام، اس کو استعمال کرنا حرام، اس کی کمائی حرام، اس کو بیچنا بھی حرام۔ اب اگر کوئی خشخاش کا پودا لگائے خشخاش حاصل کرنے کے لیے 100% جائز، اور اگر کوئی خشخاش کا پودا لگائے نشہ آور چیز تیار کرنے کے لیے، آپ فوراً سمجھ گئے حرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا وہ تو کوئی کہتا میں نے کوئی نشہ تو نہیں کیا نا، میں تو اگاتا ہوں، میں تو بیچتا ہوں نا، میں نشہ تو نہیں کرتا، خود تو نہیں کرتا، حرام کہاں سے ہو گیا؟ یہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ اس کا جواب غور سے، شراب حرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاروبار میں، شراب کے عمل میں شریک 10 افراد کو گناہ گار پورا قرار دیا، یہ 10 کے 10 مجرم ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث، فرمایا شراب کے لیے انگوروں کا پھل کا رس نچوڑنے والا، جس سے اس کو پتہ ہے شراب بنے گی، یہ پورا شراب بنانے کے عمل میں گناہ گار ہے۔ رس نچوڑنے والا، المعتصر، حدیث کے الفاظ، رس نچوڑنے والا، جوس نکالنے والا، شراب کے لیے حرام، آپ کے پینے کے لیے جائز، انگور کا جوس پی رہے جائز۔ والمعتصر لها، اور جس کے لیے جوس نکالا وہ بھی حرام کام میں شریک، اور جو شراب بنانے والا وہ بھی شریک، پکانے والا وہ بھی شریک۔ پھر فرمایا اس شراب کو بیچنے والا وہ بھی شریک۔ عجیب بات ہے، حدیث کے الفاظ، والحامل لها، اور شراب کے پیپے کو اٹھا کر لے جانے والا جو کمائی کرے گا وہ بھی حرام۔ اس کا کیا قصور؟ اس نے تو مزدوری کی ہے، محنت کی ہے، کمائی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ حرام کام کا ذریعہ بنا ہے۔ تو تمباکو حلال، تمباکو حلال، اس کا کاروبار حلال، اس کو پینا حلال۔ لیکن جب ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ اب ایک آدھ کوئی سگریٹ پی لے تو کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی سی نسوار کھا لے کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ پہلے لوگ تھے ہمتوں والے جو ساری زندگی نسوار کھاتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، نسوار کیا کرتی، وہ تمباکو، اس میں چونا اور چیزیں ہوتی ہیں، وہ رکھتے یہاں کلے میں رکھتے، گال کے اندر رکھتے، اس سے انسان کے اندر توانائی سی آتی ہے، بی پی ہائی ہوتا ہے، انسان سمجھتا ہے مجھے 14 طبق روشن ہو گئے، میں کام کر سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ نسوار رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ آہستہ آہستہ نسوار اس کے اس حصے کو سن کرتی ہے۔ نسوار کھانے والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ حصہ اندر کا سن ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی زخم ہو جائے نا ہلکا پھلکا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا زخم ہو گیا۔ جیسے شوگر والے نا، ان کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو پاؤں پہ زخم ہو جاتے، ڈاکٹر کہتے ہیں انگلیاں کاٹنی پڑیں گی، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا زخم بڑھنے کا۔ بالکل اسی طرح جو لوگ نسوار پابندی سے کھاتے ہیں، ان کے یہ آج کل گالوں کے اندر کینسر ہو جاتا ہے، یہی کینسر اندر حلق میں جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کینسر پھیل گیا، کوئی علاج نہیں ہے۔ کیا بیچ میں نسوار ہے، بیچ میں تمباکو۔
सिगरेट पीने वाले दो, एक आध सिगरेट पी ले तो कुछ नहीं होता, डॉक्टर भी कहते हैं, लेकिन अगर कोई सिगरेट लगातार चेन स्मोकर हो जाए तो वो अगर सिर्फ 3 साल के बाद अपना एक्सरे करवाए ना, 3 साल के बाद, तो उसके फेफड़ों के अंदर इतनी सख्त गिल्टियाँ धुएं की बन जाती हैं जिसको दुनिया में कोई ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज ही नहीं है और निकलती नहीं है वो। फिर ये खांसी और ये और वो, फिर बिलाखिर फेफड़ों का कैंसर और रवाना। अब जब सिगरेट पीना, तंबाकू इस्तेमाल करना इस हद तक चला जाए, अब कुरान मजीद की सूरतुल बकरा की आयत ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, तुम अपने हाथों को हलाकत में मत डालो। अब ये बंदा, डॉक्टर ने कहा अब तुम खाओगे मर जाओगे, अब ये इसके लिए मना हो गया। लिहाजा जो इन्होंने सवाल पूछा क्या तंबाकू की काश्त और उसका कारोबार करना जायज़, तो उसका जवाब है कि जायज़, लेकिन अगर वो सिगरेट के साथ नशा इस्तेमाल करना शुरू कर दे, सिगरेट के अंदर, सिगार के अंदर नशा शुरू कर दे, हराम काम, फिर तंबाकू नहीं रहा। यही हाल तंबाकू पान के अंदर है, जायज़।